پچھلے 1.5 سال سے فلسطین کا مسئلہ ہے، مختلف جگہوں پر پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، کچھ جو ہے ٹیبل ٹاکس کی جاتی ہیں، سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس یہ کام ہے ہماری فوج کا، یہ کام ہے 57 اسلامی ممالک کے جرنیلوں کا۔ ٹو بی ویری فرینک، یہ قراردادوں سے حل نہیں ہوگا۔ قراردادوں سے حل ہوتا تو اسرائیل اقوام متحدہ میں جا کے قرارداد لے کے آتا کہ جناب ہم پورا فلسطین جو ہے وہ آکوپائی کر رہے ہیں، ہمارے حق میں ووٹ دے دیں۔ وہ دنیا آدھی ووٹ بھی دے چکی ہوتی، پھر بھی حل نہیں ہونا تھا۔ حل بھائی جان تب بھی ہوتا ہے جب اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ اقوام متحدہ سے حل نہیں ہوتا، ہم خود حل کریں گے، تو پھر پاکستان کو، ایران کو، افغانستان کو، ترکیہ کو، ان سب کو کم از کم ایک نیکسس بنانا چاہیے۔ ہم ابھی جو کراچی میں ایک کارساز روڈ پہ جو واقعہ پیش ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ عدالت جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گی؟ میں آپ کو بات بتاؤں، اس خاتون کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ذہنی مریضہ تھی، تو اگر اس طرح کی میڈیکل رپورٹ، ہاں اگر کوئی اس طرح کا کہتا بھی ہے اور عوام کہتی ہے جی ذہنی مریضہ کو آپ نے پوری پراڈو کس طریقے سے دے دی 7 کروڑ کی، تو جناب ذہنی مریضوں کو ہم نے پورا ملک دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ ناظرین اکرام، اس وقت موجود ہوں چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر حیدر سیالوی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم۔ سر، قدس کا مسئلہ چل رہا ہے، پچھلے 1.5 سال سے فلسطین کا مسئلہ ہے، مختلف جگہوں پر پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، کچھ جو ہے ٹیبل ٹاکس کی جاتی ہیں، سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پہ اقبال نے جو کہا کہ مسلم حرم کی پاسبانی کریے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1.5 انچ کی مسجد تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو سیاسی جماعتیں بیچاری بناتی ہیں، کسی نے ادھر کریڈٹ لینا ہو، کسی نے ادھر کریڈٹ لینا ہو۔ یہ کام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کیا کر سکیں گی؟ وہ ہماری طرح بیچارے نعرے لگا لیں گے، دھرنے دے دیں گے، کیا کریں گے؟ کانفرنسیں کر لیں گے۔ یہ کام ہے ہماری فوج کا، یہ کام ہے 57 اسلامی ممالک کے جرنیلوں کا۔ ٹو بی ویری فرینک، یہ قراردادوں سے حل نہیں ہوگا۔ قراردادوں سے حل ہوتا تو اسرائیل اقوام متحدہ میں جا کے قرارداد لے کے آتا کہ جناب ہم پورا فلسطین جو ہے وہ آکوپائی کر رہے ہیں، ہمارے حق میں ووٹ دے دیں۔ وہ دنیا آدھی ووٹ بھی دے چکی ہوتی، پھر بھی حل نہیں ہونا تھا۔ حل بھائی جان تب بھی ہوتا ہے جب اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ اقوام متحدہ سے حل نہیں ہوتا، ہم خود حل کریں گے، تو پھر پاکستان کو، ایران کو، افغانستان کو، ترکیہ کو، ان سب کو کم از کم ایک نیکسس بنانا چاہیے۔ ہم نے جو چودھری بنا کے رکھا ہوا ہے چین کو اور اس کو روس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، تو ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ یار ٹھیک ہے، ہم امریکہ کو آج کے بعد سجدہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپنا بڑا بھائی بنا رہے ہیں، آپ ہمارے تمام امت مسلمہ کے ممالک کے ساتھ چلیں، یہ 57 اسلامی ممالک آپ کی گود میں ہم دے رہے ہیں، آئیں مل کے، سب سے پہلے ہمیں ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور کوئی نہیں ہے، القدس ہمیں لبریٹ کر کے دے دیں، وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ جانیں ہم جانیں، جو آپ کہیں گے ہم چلیں گے۔ جس طریقے سے ساری زندگی ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، امریکنز کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے تو دیکھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کے آگے جب جھکنا چھوڑ دیا نا، تو آج کبھی ہم امریکہ کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی اس کے ایک بیٹے کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی دوسرے کے آگے، کبھی برطانیہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے۔ اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بے غیرت ہو چکے ہیں ہمارے حکمران، ان کو غرض ہی نہیں ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے۔ عوام جو آپ کہہ رہے 1.5 انچ کی مسجد، یہ ساری عوام اکٹھی ہو کے بھی آ جائے، 5 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، حکومت کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عوام جو ہے نا ہمارے جوتے کی نوک پہ، عوام نے تو ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں دیا۔ تو بھائی جب عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، انہیں تو کسی اور نے مینڈیٹ دیا، تو انہیں کیا لگے کہ بھی عوام کیا سوچ رہی ہے؟ ٹو ہیل وتھ عوام۔ تو عوام کو ان کا اقتدار ختم کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ان بغیرتوں اور بزدلوں کے ہوتے ہوئے کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ فلسطین کے لیے ابھی عوام کو پریکٹیکلی اس طریقے سے نکلنا پڑے گا کہ ان کو اقتدار سے نکالنا پڑے گا۔ جو مسلم ملک کام نہیں کر رہا فلسطین کے لیے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہا، وہاں کی عوام علم بغاوت بلند کرے اپنی ریاستوں کے خلاف۔ جو ویسٹ کی کمپنی، جو یورپین کنٹری سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو ملٹری مائٹ کے ذریعے، ملٹری ایڈ کے ذریعے، وہاں کی عوام ان کے پارلیمان میں گھسے اور پھانسیاں دے کے وہاں کے حکمرانوں کو نکالے کہ تم لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہو۔ جب تک امریکہ، برطانیہ کی یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس نکل کے پارلیمان کا رخ نہیں کریں گے، وائٹ ہاؤس کا رخ نہیں کریں گے، کبھی بھی خون خرابہ ختم نہیں ہوگا، نہ افغانستان کا، نہ فلسطین کا، نہ لبنان کا، نہ سیریا لیبیا کا۔ یہ وہاں کی عوام کو نکلنا پڑے گا۔ امریکہ کی عوام کو 2 پارٹی سسٹم کو جوتے کی نوک پہ رکھنا پڑے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ امریکہ کا 2 پارٹی سسٹم ہے کہ 2 جماعتوں کے علاوہ تیسری جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں جماعتیں اسرائیل کے
इंटरेस्ट को डिफेंड कर रही हैं। दोनों जमातों ने आज भी ये कह दिया कि अगर हिजबुल्लाह या हमास हमला करता है, दोबारा कोई रॉकेट फायर करता है इसराइल पे, तो अमेरिका खड़ा होगा इसराइल के हक में। ये ट्रंप ने भी कह दिया और ये बाइडन की पार्टी ने भी कह दिया। तो भाई बात ये है कि वो एक पंजाबी के बाबे ने बोला था कि जी काला भी कुत्ता है तो चिट्टा भी कुत्ता है, तो दोनों कुत्ती ने पुत्र ने। तो इसमें कोई आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में बाइडन के हक में खड़ा होना या ट्रंप के, दोनों वही हैं। तो लिहाजा एक तीसरी जमात को निकलना पड़ेगा अमेरिका में, जो कि 70% अमेरिकन्स के जज्बात की तर्जुमानी करती है, जो अमेरिकन्स फ़लस्तीन के हक़ में हैं, जो वहाँ की अवाम फ़लस्तीन के हक़ में। उनके तो हकूक़ पे टाका मारा गया वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बरतानिया के हकूक़ पे टाका मारा गया वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। बरतानिया की आम अवाम फ़लस्तीन के हक़ में निकलती है लेकिन पार्लिमान कोई और फैसले कर रही होती है। हमारी आम अवाम फ़लस्तीन के हक़ में निकलती है लेकिन पार्लिमान में बैठे मुर्दे जो हैं ये उल्लू के पट्टे 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे अनवारुल हक काकड़ हो, या कोई खान मलिक चौधरी हो, जिसने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, हम उनकी बातों को, उनकी स्टेटमेंट्स को जूते की नोक पे रखते हैं। और अगली बात ये करना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा फ़लसफ़ी ना गर्दाने। जब उन्होंने कह दिया कि ये एक हरामी बच्चा है वेस्ट का इसराइल, तो फिर हम यही कहते हैं कि कायदे आज़म ने अगर कह दिया ना, फिर कोई बंदा अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है वो भी इसराइल की तरह एक हरामी बच्चा है वेस्ट का। हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। आपने कहा कि पूरी कौम को यकजा होना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो कौम अपने मसाइल के ऊपर यकजा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे यकजा हो जाएंगे इस मामले पे? बात ये है कि अगर आप अपने मसाइल पे यकजा नहीं हैं, आप अगर फ़लस्तीन पे यकजा नहीं है, तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। जो बमबारी KPK में गैरों ने आके करवाई, हमें लड़वा दिया। जो बमबारी बलूचिस्तान में आके गैरों ने करवाई, हमें लड़वा दिया। अब वो बमबारी सिंध और पंजाब में कराना चाहते हैं। वो बमबारी अब वो बल्तिस्तान में और कश्मीर में कराना चाहते हैं, वहाँ पर लॉलेसनेस लाना चाहते हैं। तो ठीक है, अपने टाइम का इंतज़ार करें। अगर आप लोग नहीं निकलते पाकिस्तान के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बना था उसके क़याम के लिए नहीं निकलते, तो फिर ठीक है, वेट फॉर योर टर्न। क्या ये लेकिन कौम देख ले कि हम लोगों ने और आप लोगों ने तो गुजारा कर लिया, हमारे बाप दादा ने भी कर लिया, मरियम और बिलावल और इनके प्यो दादों की हुक्मरानी का। हमारे आने वाली नस्लें नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। ये जो आगे बर्गर बच्चे हम लोग पैदा कर रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। हम लोग जो अपना पेट काट के जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मोबाइल के दौर में वो पैदा हुए हैं, बेबी शार्क के गाने सुन रहे होते हैं पैदा होते ही, भाईजान इस तरह वो गुजारा नहीं कर पाएंगे। ये जितने लोग हैं, मैं हुक्मरानों के आस पास जो सेक्रेटरीज़ हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ आपकी नस्लें गुजारा नहीं कर पाएंगी। आखिरी सवाल मेरा कि अभी जो कराची में एक कारसाज रोड पे जो वाक़या पेश है, क्या समझते हैं कि इस पे अदालत जो है वो सही फैसला करेगी? मैं आपको बात बताऊं, उस खातून के बारे में लोग कहते हैं कि जनाब वो जहनी मरीज़ा थी, तो अगर इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट, हाँ अगर कोई इस तरह का कहता भी है और आवाम कहती है जी जहनी मरीज़ा को आपने पूरी प्राडो किस तरीके से दे दी 7 करोड़ की, तो जनाब जहनी मरीज़ों को हमने पूरा मुल्क दिया हुआ है। ज़बरदस्त। Yeah.